اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ساری مخلوقات رکھی ہیں، حیوانات کی صورت میں، جاندار کی صورت میں، وہ درندے بھی ہیں، وہ حشرات بھی ہیں، وہ جو ہے پرندے بھی ہیں۔ وہ حشرے، وہ درندے جو انسان کو نقصان پہنچائیں، اس کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو مار دیا جائے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، چاہے وہ بھیڑ کیوں نہ ہو، چاہے بچھو کیوں نہ ہو، سانپ کیوں نہ ہو، چیونٹی کیوں نہ ہو، جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوں ان کو جو ہے ہٹانا، ان سے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان کے حقوق بھی ہیں۔ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارا گزر نہیں، اور وہاں جا کر ہم ان کو مار رہے ہوں، ان کو جلا رہے ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آیا تو ایک چیونٹی نے یوں کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تم لوگ اپنے بھٹ میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے، اور وہم لا یشعرون، اور وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، ان کو علم نہیں ہوگا، ہم پیروں میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے پڑھا، کیا اس کا اقتضاء النص بھی ہے؟ کوئی اقتضاء النص ہے اس کا؟ وہ کیا ہے کہ ان چیونٹیوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کے اقتضاء النص ہے، اس عبارت میں سے ان نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ یعنی یہ کسی ان کے بھٹ ہوتے ہیں، میں نے تو یہاں پاکستان میں تو نہیں دیکھے، برازیل کے ایک سفر میں ہم ایک علاقے میں پہنچے تو ایک بہت بڑے علاقے میں نے ان کے بھٹ دیکھے جو اتنے اونچے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ایسے گول گول سے، اور وہ پورے میدانوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ چونکہ وہاں آبادی نہیں تو گورنمنٹ اس کی حفاظت کرتی ہے، کسی کو اجازت نہیں، ورنہ ہمارے ہاں اچھا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خدا نخواستہ ہمارے ہاں اگر کہیں ہیں ہوتے ہیں ہوں گے بھی تو لگتا ہے کہ ان کو توڑ دیا جائے یا بکھیر دیا جائے، مزاج ہوتا ہے نا، گزرتے ہوئے اس کو ایک ڈنڈا مارو، توڑتے جاؤ۔ گورنمنٹ نے اس کے لیے حفاظت کا نظام بنایا ہے۔ بہت بڑے علاقے میں بھٹ ہیں، چیونٹیاں رہتی ہیں، انسانوں کا وہاں گزر نہیں ہے، تو وہاں کسی انسان کو وہاں جا کر دور سے دیکھنے کی تو اجازت ہے، توڑنے کی اجازت نہیں۔ ایک بھٹ کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگا دی تھی کسی سفر میں، اسی طرح ایک بھٹ نظر آیا، آگ لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو جب علم ہوا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا آگ کے عذاب دینے کا، آگ کے ساتھ عذاب دینے کے لیے تو اب وہ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ وہ آگ سے عذاب دیتے ہیں۔ کیوں جلایا آپ لوگوں نے؟ آپ نے احکامات دیے ہیں، جانوروں کے لیے حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، اپنی اونٹنی باندھ دی انہوں نے دروازے پر۔ آپ ایک دفعہ تشریف لائے، دوبارہ باہر تشریف لے کے اونٹنی بندھی ہوئی تھی تو آپ ناراض ہو گئے، کیوں نہیں اس کو چھوڑا، یا اس کے آگے چارہ کیوں نہیں ڈالا، یا تو چارہ ڈالو تاکہ کھائے، وگرنہ اس کے پاؤں چھوڑ دو، کھول دو تاکہ جا کر خود سے کچھ کھا لے۔ آپ نے حقوق بیان فرمائے۔ ایک باغ میں تشریف لے گیا تو ایک اونٹ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، وحنا، اور اس نے وہ رویا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ ایک گدھے کو دیکھا کہ کسی نے اس کے چہرے کو داغ دیا تھا گرم سلاخ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے تھے، گھونسلے میں ان کو 2 چڑیا کے بچے نظر آئے۔ ایک سرخ رنگ کی چڑیا ہوتی چھوٹی سی، اس کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، وہ ان کو اٹھا کے لے آئے۔ تو وہ ایک ان کی والدہ، ان کی جو ماں تھی، وہ پرندہ وہ سر پہ چکر لگا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے اٹھا کے لائے۔ تو ان کے بھی حقوق ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جانور بھی اور پرندے بھی، اور یہ ساری ان کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داریوں میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں پہلے شہد کی مکھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ جو مال ٹاؤن پارک ہے اس میں اتنا شہد ہوتا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ چارپائی ہوتی نا، چارپائی، اتنا بڑا، اتنے بڑے چھتے ہوتے تھے چارپائی جتنے، اتنے بڑے بڑے، اور اس میں کئی کلو شہد اترتا تھا۔ چونکہ ہم ڈی پی ایس اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ بچے بسا اوقات شرارتی ہوتے ہیں،
تو جناب ایک پتھر مار دیا اور پورا اسکول چھٹی کے وقت پریشان. ہاں جی، اور سڑکوں پہ بھی مکھیاں اور دب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو وہ اب نہیں ہے. اس کا سبب وہ دھواں تھا، وہ نظام نہیں بنایا گیا. انجن سے دھواں نکل رہا ہے تو ارباب اقتدار کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس نے انجن کے دھوئیں پر پابندی نہیں لگائی، یا یہ ہے کہ سپرے ہوتے رہے پودوں پر، تو کوئی نظام نہیں بنایا گیا کہ کس طرح کا سپرے ہو. ہم باہر ممالک میں نظام ہے، اور یہاں کیا ہے، کیونکہ وہ دوائیں ایسی بنا دی گئیں جس میں ضرر صرف کیڑے کا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کیا کیا گیا، یہ جو دیمک مارنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں یہ کھیت پر اور زراعت میں اس کے سپرے کر دیے گئے، جس کے سبب سے مکھی مر گئی. اور اب وہ زرعی چیزیں بھی آلودہ ہو گئیں جس کو انسان سبزی کی صورت میں کھا رہا ہے.